عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ جس چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام خواب میں بھی لے لیا جائے تو بندہ چونک جاتا ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک شخص بیمار ہو گیا تھا، کومے میں چلا گیا تھا، وہ کئی لوگوں نے کوششیں کی پر وہ شفا نہیں ہوتی تھی۔ باپ اس کا بہت بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، تو اس نے ایک بڑے طبیب کو بلایا، اس نے کہا اس کا پتہ تو کرو معاملہ کیا، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو وہ طبیب کہنے لگا کہ یہ نہ کسی سے محبت کرتا، جس سے محبت کرتا اس سے بچھڑ گیا ہے اور اس غم میں اس کیفیت میں چلا گیا، دوائیاں شوائیاں اثر نہیں کریں گی۔ تو وہ کہنے لگا اب ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں کس سے اس کا پیار ہے، کس دوست کی کس محبوب کی جدائی میں یہ پریشان ہے، تو کیسے پتہ کریں؟ تو وہ طبیب سیانا تھا، اس نے کہا یہ کون کون سے ملکوں میں جا چکا ہے؟ اس نے ملکوں کے نام لیے، تو اس طبیب نے نا اس کے کان میں ان سارے ملکوں کا ذکر کیا۔ جب وہ والا ملک آیا نا تو ہلکا سا چونکا وہ کہنے لگا اب اس ملک کے اندر جتنے شہر ہیں ان کے نام بتاؤ۔ وہ شہروں کے نام لیے، تو جب وہ والا شہر آیا نا تو وہ ذرا تھوڑا سا نا اور چونکا، کچھ اس نے اب ہاتھ پیر بھی ہلانے شروع کیے، کہنے لگا اب اس شہر کے اندر جتنے محلے ہیں نا ان محلوں کے نام لو۔ اب جو ایک ایک کر کے محلے کے نام لینے لگے تو جب وہ والا محلہ آیا نا، شہر بغداد کی یہ نشانی، اچیاں لمیاں چیراں، شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا۔ عارف رومی کہتے وہ جب اس محلے کا نام آیا نا تو وہ پورا چونک گیا۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، اس نے اس کے باپ سے کہا کوئی طریقہ اختیار کر، اس محلے میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں نا ان لوگوں کی فہرست منگا۔ اس ملک سے اس محلے سے ان لوگوں کی فہرست آئی، جب ایک ایک نام بولے جانے لگے اور جب نام آیا نا محبوب کا، نا علمہ وچ پھسا سانو تو یار دی گل سوڑا۔ اور جب نام آیا نا اس محبوب کا تو پہلے اس کے ہاتھ کانپے، پھر اس کی نظر پھڑکی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر اس نے آنکھیں کھول کے ہاتھ تھاما اپنے باپ کا اور رو کے کہنے لگا بابو آیا ہے، وہ یہاں ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ پھر سمجھ آ گئی اس کی شفا کہاں ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعزیت، اور ڈرتا ڈرتا گیا تعزیت کرنے، پرانے جاننے والے تھے، دوستوں کا رشتہ تھا، تو میں ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ مجھے پتا چلا کہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، تو میں ڈرتے ڈرتے گیا کیونکہ معاملہ مشکوک تھا۔ اور جب میں تعزیت کے لیے اندر پہنچا تو ہمارے جو انکل تھے جن کا بھی میرے دوست تھے، وہ ان کے کچھ عزیز کہنے لگا کہ جی آپ کے ساتھ والے باہر جا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا چلے جاتے۔ میں دوستوں کو گاڑی میں بھیج دیا، اور جب میں نے اس سے بات چیت کی، کہنے لگا میرا بیٹا ایکسیڈنٹ تو میں نے بنایا، وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے۔ شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے، اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا، جو اس نے مانگا میں نے دیا۔ کہتا ہے جو شخص 16,000 مہینے کا کمائے اور بیٹے کو 40,000 کا موبائل خرید کے دے، کہتے میں نے ہر سہولت اسے دی۔ پھر ایک امیر کی لڑکی سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بنا، بچی کے میسج بھی میں نے اپنے موبائل، اس بچے کے موبائل میں دیکھے، اور اس لڑکے نے جو میسج سینڈ کیے وہ بھی میں نے دیکھے۔ پھر میں گھر پہنچ گیا، میں نے بیٹے سے منتیں کی کہ بیٹا وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے، ہماری برادری بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں۔ پھر میں ان کے گھر گیا، بیٹا نہ مانا، اور میں نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری بیٹی کے میسج ہے، خدا را خیال کر، اور تیرے تو 7 بچے ہیں، میری گود میں تو ایک ہی پھول کھلا ہے، میں کدھر جاؤں، خیال کر۔ اس نے کہا دوبارہ تو نے نام لیا تو ایسے کیس میں باپ بیٹے کو پھنساؤں گا کہ ساری زندگی نکل نہیں سکو گے۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے پگڑی تک رکھی ہے پر مجھے رشتہ نہیں ملا، تو باز آ جا۔ کہنے لگا 3 راتیں میرا بیٹا سویا نہیں، اور مجھے کہنے لگا
حضرت جی وہ چوتھی رات سویا ہے تو دوبارہ اٹھا نہیں مجھے کہنے لگا مجھے اجازت دو کہ میں اس بیٹی کو بھی قتل کر دوں اور اس کا باپ بھی قتل کر دوں، میرا تو گھر اجڑ گیا نا۔ وہ کہنے لگا میں کبھی کبھی دوستوں کے پاس جا کے رات گزار لیتا ہوں اور میں اپنے دل کو سکون لے لیتا ہوں، لیکن اس کی ماں اس کے جوتے سینے سے لگائے پھرتی ہے، اس کی اماں اس کے پرانے کپڑے لے کے سینے سے لگائے پھرتی ہے۔ کہنے لگا حضرت جی کوئی کوشش کرو، کوئی دعا کرو کہ اللہ مہربانیاں کرے۔ میں کہہ تو نہیں سکا ان سے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کس نے کہا تھا کہ بچہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں داخل کراؤ، کس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دو۔ میرے دوست، آپ تیز آنچ تیز آگ جلا کے اس کے قریب مکھن رکھو اور پھر مکھن سے کہو کہ ڈلنا نہ، پھر مکھن سے کہو کہ پگھلنا نہ۔ بھئی تیز آگ قریب جلا دی اور تو کہتا پگھلنا، یہ کیسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولیے نا، ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، میں قتل کر کے آیا ہوں۔ قاتل کھڑا ہوا، ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، حضور یہ خنجر ہے، قتل کر کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے، سگی بہن تھی میں نے قتل کر دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟ محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا، پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا، جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی، میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کرنا، میں ہر شے سہ لیتا، پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ والا جملہ نہ کہنا۔ میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی۔ کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے۔ حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے، اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا کہ اس نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت مآب پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے۔ خود اٹھے، وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا، پر وہ آپ کی بے ادب تھی، حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا، لیکن محبوبہ میں نے وہ سخ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی۔ مجھے وہ بی بی نہیں چاہیے جو بی بی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھیں، نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں،
علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے سارا دین پڑھا ہے, سارا قرآن پڑھا ہے, میں نے بنظر غائب جب ساری چیزوں کو دیکھ لیا تو اقبال کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دی. بھائی اقبال, میں کسی عالم کی بات کرتا تو لوگوں نے شاید رویہ اور اختیار کرنا تھا, وہ لوگ جس پر اکثر مکاتب فکر اعتبار کرتے ہیں. اقبال کہنے لگے مغز قرآن روح ایمان جان دی. لفظوں پہ غور کریں, مغز یعنی سارے قرآن کا مغز, روح ایمان یعنی ایمان کی روح, اور جان دین یعنی سارے دین کی. آپ دیکھیں ترتیب, مغز قرآن روح ایمان جان دین. اقبال جلدی بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اقبال کہنے لگے ہست حب رحمت للعالمین, ہست حب رحمت للعالمین. مغز قرآن روح ایمان اور جان دی. ہست حب کہنے لگا میں تو سمجھا ہوں کہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان اگر ہے تو نبی پاک کی محبت کا نام ہے, رسول اللہ کی محبت کا نام ہے, نبی پاک کی محبت کا نام. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا. بہت بڑا چودھری بھی اگر اپنی گلی کے اندر حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹیں رکھ کے جگہ بنا لی, تو حضرت عمر کو پتا چلا تو فرمایا جیسے بنائیے ویسے وہ کھیڑو بھی. آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دیا. اصول پسند آدمی, اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں, کسی کو معافی نہیں, بڑے اصول پسند تھے. اتنی لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے, پر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا, وہ پرنالہ نہیں نظر آتا, گلی میں لگا ہے. اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا, تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے, وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا, اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا. وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک. بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نہ اتر جاتی تھی تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا, تو پرنالہ بہتا تھا. اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی, لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے. اتنے لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا, یہ نہیں اصول پسندی. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالہ, یہ بھی اصول پسندی ہے, اتارتے. حضرت عمر فاروق نہ گئے, اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا, اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے, چھت کے 4 کونے ہیں, کسی اور میں لگا لو پرنالہ کو, ضروری ہے کہ نمازیاں والی گلی پہ لگایا جائے. یہ کہہ کے یاد ہے کسی کی ضرورت تھی بات کرے. حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ کو کھیر دیا, فرمایا کہ 4 کونے کہیں اور لگا لو. تو حضرت عباس مسکرائے. لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں, عمر خود آ کے لگا کے جائے گا. جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے لوگوں نے کہا وہ عمر ہے, عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے, جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا, تو انشاءاللہ عمر لگائے گا. حضرت عباس مسجد میں آئے, نماز پڑھی تو کہتے میں نے بات چھیڑی دی. عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی. حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے, 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں, کوئی ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں, میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی, میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں, اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں, میرے کپڑوں میں بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے, پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا. فرمایا میں مکان بنا رہا تھا, چھت بنا رہا تھا, تو حضور اچانک آ گئے, اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے. رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں, اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا.
कई दफा सोचा उखेड़ दूं, फिर सोचता हूँ हुजूर ने लगाया था। लेकिन चलो अब तो इल्लत पाई गई, अब तो समझ आ गई, उसूल बन गया। अब तो उसूल बन गया ना, तो ठीक है, आप अब इस तरह करे, उखेड़ दिया तो ठीक है। जनाबे कहने लगे पहले क्यों नहीं बताया? भाई वो नमाजियों पे चीटे पड़ते हैं, गली का रास्ता है, फरमाया रस पढ़ते हैं तो पढ़ते रहे, आपने बताया क्यों नहीं? हजरत जनाबे अब्बास कहने लगे कि आपका क्या ख्याल है कि मैं ये करूंगा कि लोगों पे छींटे पड़े और मुझे परवाह ना हो? हुजूर ने लगाया था। हजरत उमर फारूक ने ना जनाबे अब्बास का बाजू थामा, तन तंदूर ते हड्डां दा बालन, बाजू थामा और थाम के ना उसी जगह ले गए जहां पर नाला उखेड़ा था। पहले तो ऊंट पे चढ़ के लगाया था ना, तो अब कहने लगे हजरत अब्बास से कि आप ना मेरे कंधों पे चढ़ गए, मेरे कंधों पे तन तंदूर ते हड्डां दा बालन असी हावां नाल तपाया, कप कप मुखियां पेड़े कीते, उत्तों इश्क पले थल लाया, तन दा सालन ते मन दी हांडी, लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी। तेनू अजे यकीन नहीं आया? फरमाया खुद लगाइए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊपर नाला लगा के उतरे, हजरत अब्बास भी रो रहे थे और जनाब उमर भी रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। फरमाया हम ये नहीं देखेंगे कि इल्लत क्या है, वजह क्या है, हम तो ये देखेंगे कि रसूलुल्लाह की निस्बत क्या है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक लग गए, सारी वजूहात खत्म हो गई। अब जिसके कपड़ों में पानी पड़ता है पड़े, जिसको तकलीफ होती है ओ, लेकिन चूंकि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से लगाया है, तो मिजाज ये है कि जहां बात आएगी ज़ाते रिसालत की, वहां बाकी के कानून छोड़ दिए जाएंगे, वहां बाकी के मामलात छोड़े जाएंगे, वहां तकल्लुफ से निकला जाए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम से ना बड़े शुरू में बड़े आगा एक सहाबी थे, हज़रत बरा बिन मालिक नाम था, छोटी सी उम्र थी। हुजूर गली से गुजरते ना कभी तो जज्बा था बड़ा, छोटी उम्र, बाद में लिखा सिर्फ 14 साल के थे, बाद में लिखा नहीं 14 तो ज्यादा है, 12 साल उम्र थी। इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी, 12-14 साल उम्र। असल में ना बच्चों की डायरेक्शन ठीक नहीं, इनकी डायरेक्शन ठीक हो ना तो ये चौकों में खड़े होके मोबाइल पे गेमें ना खेले और माज़अल्लाह मैसेज ना करे, बल्कि ये मस्जिद में बैठ के नबी पाक की नाते सुने। हम ना वो काम कर नहीं सके, मेरे जैसे लोगों ने बड़ी कोताही की जिंदगी में, हम मोहब्बत रसूल का पैगाम बांट नहीं सके। हमने अपनी बीमारियां देखी, अपनी थकावटें देखी, ये देखा कि फलां शहर कैसे जाएं, फलां शहर कैसे जाएं, हम वो काम कर नहीं सके जो हमें करना चाहिए था। जिम्मा था, बाप की जिम्मे है। नबी पाक ने फरमाया माँ बाप की ड्यूटी अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाएं, पर हम वो रंग दे नहीं सके, हम वो मिजाज दे नहीं सके, हमने वो कोताही की। हम नबी पाक का हुस्न, हुजूर की सीरत, अखलाक आलिया, किरदार, गुफ्तार, रफ्तार, अंदाज, तरबियत, वो सारी बातें कौम को बयान नहीं कर सके, इसलिए लोग वहां पहुंचे नहीं। वरना मगज़ कुरान रूह ईमान जाने दी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमी, हम वहां तक ले जा नहीं सके। हजरत बरा बिन मालिक ना 12 साल की उम्र है, 12 साल। नबी पाक गली से गुजर रहे थे तो दौड़ के आ गए, आके ना हुजूर से चिमट गए और कहने लगे हुजूर कोई हुक्म बताएं, मेरा दिल करता है आपकी बात मानूं, कोई हुक्म हुजूर। मजमा उस ज़वाइद में हदीस, इस एक हदीस के लिए ना मैं को 5000 रुपए की पूरी किताब, पूरी 10 जिल्दें खरीद के लाया था, एक हदीस के लिए। प्यारी बड़ी है, शानदार बड़ी है, और मेरा दिल किया, मैंने कहा जिस किताब में है ना सारी किताब ही मंगा लो। कुछ चीजें बड़ी इंसान को अनोखी लगती है ना। हजरत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह, छोटी सी उम्र है, हुजूर से लिपट गए तो हुजूर ने फरमाया बेटे क्या हुआ? अर्ज करने लगे हुजूर कोई हुक्म बताए, मेरा भी दिल करता है अमल करो। तो हुजूर ना छोटे छोटे काम बताते, इस दुकान से, ये बच्चों को यही बताना होता है ना, दुकान से ले आ, ये कर दे, फलां को बुला ले। लेकिन हुजूर उनकी गैर मौजूदगी में उनका जिक्र बड़ा करते। एक दिन कुछ लोग कहने लगे हुजूर बड़ा जिक्र करते हैं, पर वो करता तो छोटे मोटे काम है बच्चा। तो नबी पाक ने एक दिन इरादा किया कि इनको तजर्बा ना कराए कि वो प्यार कितना करता है। रसूल करीम फरमाने लगे मैं जो कहूंगा करोगे? हुजूर करूंगा। फरमाया जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। किसकी जी? अभी हुजूर ने फरमाया अपने अब्बा का सर काट के ला। तो वो दौड़े। एक रवायत में है कि मौला अली के गले में तलवार लटक रही थी, यूं खींची
اور اس نے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا، پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا۔ اللہ کی قدرت کہ تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے۔ دن میں 2 مرتبہ میرے نبی پاک تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم محبوب ان کے باپ کی طرف کان میں کچھ کہا ان کے والی سے، حضور رونے لگے۔ اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چوما، پیار کیا اور چلے گئے۔ حضرت برا بن مالک چھوٹی عمر تھی، کچھ نے لکھا طلحہ بن برا نام تھا ان کا۔ تو حضرت طلحہ بن برا نا اپنے ابا کو قریب بلایا اور چارپائی میں بٹھایا، کہنے لگے ابا جی حضور کیا فرما گئے؟ کہا بیٹا تیرے والی بات نہیں، کل بتائیے۔ کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نا میرے طلحہ کا انتقال ہو جائے، اور جب اس کی روح پرواز کر جائے تو مجھے خبر کرنا، میں آ کے جنازہ پڑھاؤ۔ ٹھنڈ بڑی تھی، مدینے میں ٹھنڈ بڑی تھی۔ حضرت طلحہ نے نا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پہ رکھا، کہنے لگے ابا حضور تو جو فرما گئے پر میری وصیت یاد رکھنا، نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو، اس طرح کرنا رات کا وقت ہوگا، جب میرا انتقال ہوگا تو فوراً غسل دے کے نا دفن کر دینا، نبی پاک کو خبر نہ کرنا، نہ بتانا۔ عمر دیکھو اور بات دیکھو، کہ حضور کو کیوں نہیں بتانا، حضور خود فرما کے گئے۔ تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا نا وہ یہودیوں کے محلے، ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دے، میرے جنازے کی وجہ سے، جنازے کی وجہ۔ یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے پر میرے گھر ضرور پہنچے، جیسے مرے یا جیے۔